الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموبرات سبعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربكم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إذا جئت تصور من مدينة في المرتجع نبي کا شان جلوہ کو پھر مرتجع. إذا کی غم گزارے اپنی زندگی کو گنبد خضرا کے سائے میں نبی کا سامنے روزہ کو پھر مرتجع. إذا کی موت آئے تو کچھ اس طرح آقا نبو پر آپ کا کلمہ کو پھر مرتجع. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آئیے سب سے پہلے آقا دو جہاں شاہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا خراج پیش کرو. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے ہم اس رب کائنات خالق کون و مقام بے پایاں شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق، لطف و کرم، فضل و عنایات سے اس نے ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے کی اور خاص آج کی اس شب میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ تمامی حضرات شب لیلۃ القدر کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ اس عظیم شب میں ہم تمامی حضرات کو اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ہم جو بھی ٹوٹے اعمال اپنی بساط، اپنی طاقت و قوت کے مطابق، اپنی ہستی کے مطابق، حیثیت کے مطابق اس کی بارگاہ میں ادا کریں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے وسیلے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اولاً علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. شاید آپ کو یہ شعر سمجھ میں آیا یا نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، گفتگو نہیں کر رہا، خالی بتانا چاہ رہی ہوں قرآن میں اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. تو پروردگار کی بارگاہ میں انسانوں نے سوال کیا، باری تعالیٰ جب تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، تو پھر فائدے میں کون سا انسان؟
فائدے میں کون ہے؟ تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، حق کو اجاگر کیا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی، یہ تمام لوگ ایمان والے اللہ کی جانب سے فائدے میں ہیں۔ سبحان اللہ بولیے، لیلۃ القدر ہے آج تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعام کا ہم سب کے لیے وعدہ فرمایا۔ خوش رہنی نہیں چاہیے، کہہ دیجیے حضور کی محبت میں طرف کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں سلام، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے یہ رات بھی ہمیں حضور کے صدقے میں عطا فرمائی، حضور کے صدقے میں عطا فرمائی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، حق کی وصیت کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری فرمائی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ شب جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس میں آپ نے ختم قرآن سنا، آپ لوگوں نے بھی الحمدللہ بڑی دریا دلی کا جو ہے آپ نے اپنا دریا دل دکھایا، اور بڑی محبتوں کے ساتھ پورا مہینہ آپ نے قرآن مجید کو سنا۔ اولاً تو آپ تمامی عوام الناس کا، تمام لوگوں کا، تمام گاؤں والوں کا، اور تمام ٹرسٹی حضرات کا جنہوں نے بہترین طریقے سے انتظام کیا ہر چیز کا، سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین سے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ الحمدللہ آپ نے ہر طریقے سے جو ہے رمضان المبارک میں تراویح کے اندر بھی آپ لوگ آئے، درس کے اندر بھی آپ نے الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے بیٹھ کر سن کر بڑی محبتوں کا ثبوت دیا۔ اس طریقے سے نمازوں کے اندر بھی 5 وقت کی نماز میں اللہ کی کرم سے آپ نے مسجد کو خالی نہیں رہنے دیا، تو مسجد بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے، مسجد کے ائمہ اور امام بھی آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ بہارے ہی بہارے عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے کہ یہ پورا مہینہ آپ نے اپنی محبتوں کا ثبوت دیا، اور اس پورے مہینے میں یہ جو حفاظ کرام تھے انہوں نے الحمدللہ آپ کو پورا رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ آپ کو معلوم ہے آپ تو مغرب کی نماز کے بعد میں ماشاءاللہ بالکل فری ہو جاتے تھے کہ اب جو ہمارا ٹینشن ختم ہو گیا، روزہ چھوٹ گیا، لیکن یہ جو حفاظ کرام ہیں ان کی اصل آزمائش مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوتی تھی۔ افطار میں بھی تھوڑا کھایا نہ کھایا، ٹینشن ہے تراویح کا، اور تراویح کا ٹینشن ایسا کہ پھر جو ہے اس کو کہاں ختم کرنا ہے، کہاں سے رکعت اٹھانی ہے، کہاں سے مطلب اس کو شروع کرنا ہے، کتنی رکعت ہوئی، کون سی دعا پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے، کون سے آیت سے شروع کرنی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے میرے بھائیوں کہ جو ایک حافظ قرآن بھی سمجھ سکتا ہے کہ پورا رمضان کس طریقے سے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ آپ پھر تراویح کے بعد کھا پی کے مطلب الحمدللہ گھومنے والے گھومتے ہیں، سونے والے سو جاتے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں کرتے ہیں، لیکن پھر دوسرے دن حافظ قرآن کو دوسرے دن کا ٹینشن ہوتا ہے کہ کل کیا کریں گے، کل کہاں سے پڑھیں گے، کل کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اس طریقے سے پورا مہینہ یہ حفاظ کرام الحمدللہ محنت کرتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آپ لوگوں نے الحمدللہ اپنی محبتوں کا ثبوت پورا مہینہ دیا، ویسے ہی جو ہے ان حفاظ کرام کہ جو آپ کے لیے دنیا میں بھی آپ کی جو ہے مطلب مغفرت، بخشش اور آپ کے رزق کے ملنے کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو آپ لوگ ان لوگوں کی بھی قدر کریں انشاءاللہ۔ اور معلوم ہے مجھے ہمارا گاؤں بڑا الحمدللہ قدر والا ہے، اور آج کی رات بھی قدر والی ہے، آج کی رات بھی قدر والی ہے، اور آپ لوگ بھی قدر والے ہیں۔ انشاءاللہ جب تمام لوگ قدر والے جمع ہوں گے تو اللہ بھی جو ہماری تقدیر کو بدل دے گا انشاءاللہ۔ یاد ہے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ، کام کے تمام لوگوں کا، کمیٹی کے تمام افراد کا، اور جن جن لوگوں نے جس طریقے سے دام میں دیرہ میں قدر میں سفر حصہ لیا ہر چیز کے اندر، چاہے کسی کا نام بولا جائے یا نہ بولے، لیکن تمام گاؤں والے الحمدللہ، تمام گاؤں والے بڑے پیاروں
جمعہ کا اور جب 27 کی رات آتی ہے تو سب سے بڑا سکون ان کو ملتا ہے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا قرآن پاک قرآن عظیم سنانا ہماری حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا حافظ قرآن ہو، کتنا بھی پکا قرآن پاک اس کو حفظ یاد ہو، لیکن یہ مسلے پر جب چڑھ کے سنانا ہوتا ہے نا، بڑی مشکل اور بڑی دشواری کا کام ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے محض، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی ہمت نہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کا فضل نہ ہو تو اللہ کے فضل کے بغیر اس کے قرآن پاک کو سنانا جو ہے بہت مشکل ہے، بہت دشوار ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان۔ تو آج ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، تو ہماری کمیٹی کی جانب سے جو گل پوشی کا پروگرام رکھا گیا، تو تراویح کے اندر جن جن لوگوں نے قرآن پاک کو سنایا، جو امام ہیں، نائب امام ہیں، اس کے علاوہ حفاظ کرام ہمارے جو بن رہے ہیں انہوں نے، تو ان کی گل پوشی کے لیے سب سے پہلے میں جناب حاجی اقبال احمد بابو ان کو دعوت سخن دوں گا اور وہ تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے ہمارے نائب امام جناب حافظ سہیل صاحب کوٹھی والا کا فلہار سے سواگت کریں گے، استقبال کریں گے۔ آپ حضرات کی زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے، میں نعرہ لگاؤں گا، آپ نعرے کا جواب دیجیے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، شب لیلۃ القدر زندہ باد، شب لیلۃ القدر زندہ باد، محفل لیلۃ القدر زندہ باد، محفل لیلۃ القدر زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب میں اس کے بعد حافظ حسین عمران کوٹھیا ان کو دعوت دوں گا جو آئیں اور ہمارے جناب حاجی اقبال احمد بابو ان کی گلگوشی فرمائیں گے، اور کمیٹی کے جو دوسرے حضرات ہیں وہ بھی ہیں ساتھ میں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تیسرے نمبر پر حافظ نعیم سلیم مہتاجی صاحب، ندیم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شب لیلۃ القدر زندہ باد، شب لیلۃ القدر زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ بھی بولتے رہیے گا۔ 5ویں نمبر پر حافظ مصطفیٰ غلام کوتریا وہ تشریف لائیں اور ان کی بھی ہمارے حاجی صاحب گلگوشی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ 6 نمبر پر ہمارے جو معزز صاحب ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے معذور ہے، نابینا ہے، پھر بھی الحمدللہ 5 وقت کی بڑی پیاری سی اذان ہمیں سناتے ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی بھی آپ قدر کریں اس قدر کی رات میں۔ جناب محمد عاقل حافظ مقصود صاحب جو ہے ان کی بھی گلپوشی حاجی اقبال احمد بابو کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں ہمارے جو مسجد کے خادم ہیں جناب مبارک اکبر قاضی صاحب، جانتے ہیں کہ پورا مہینہ، ویسے تو پورا سال آپ کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس پورے مہینے میں اور زیادہ خدمت کرتے ہیں، تو آپ بھی جو ان کا بھی خیال رکھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں جناب ایوب آدم ملیریا، یہ بھی الحمدللہ مسجد کے خادم ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور اس کے بعد میں 8ویں نمبر پر جناب شبیر اسماعیل دیوان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جو ہے میری گلپوشی باقی ہے، اب تمامی حضرات دعا فرمائیں گے۔ زندہ باد
رمضان المبارک میں 27ویں شب کو عثمان علی محتاجی کی جانب سے تمام حفاظ کرام اور تمام ائمہ مساجد اور مؤذنین کو کپڑے کے تحفے دیے جاتے ہیں، اور نیاز کا جو انتظام ہے وہ عثمان علی محتاجی اور جناب سراج حاجی احمد ٹیلر یوکے والے کی جانب سے ان کی فیملی کے تمام مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے یہ نیاز کا انتظام کرتے ہیں۔ تو میں جناب سلیم علی محتاجی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ہاتھوں سے ان ہماری مسجد کی امام جناب حضرت علامہ و مولانا سمیر صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائے اور ان کے کپڑوں کا تحفہ بھی عنایت فرمائے۔ اس کے بعد حافظ یونس جمادر، اس کے بعد میں ہمارے جو نائب امام ہیں حافظ طاہر صاحب، ان کی گلپوشی بھی حاجی صاحب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد میں حافظ ماجد صاحب، ان کی گلپوشی بھی حاجی صاحب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شب لیلۃ القدر، شب لیلۃ القدر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں حافظ حسین عمران صاحب، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس کے بعد میں جناب حافظ مصطفیٰ غلام صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حافظ ندیم سلیم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب مبارک بھائی دیوان، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب ایوب بھائی ملیریا، ان کی بھی گلپوشی حاجی صاحب فرمائیں۔ نعرہ رسالت۔ جناب ہارون بھائی قاضی، اس طریقے سے مسجد کی جو ہے خادمین ہیں، اس طریقے سے مدرسے میں بھی صاف صفائی کے لیے جناب حاجی اپنے ہارون قاضی صاحب ہیں، ان کا بھی خاص ایسے موقعوں پر ہم لوگ خیال رکھتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، آپ نے ماشاءاللہ آپ جو ہے بڑا ہی بہترین اپنی محبتوں کا ثبوت دیا کمپٹیشن میں۔ کافی تقریباً 135 کے قریب افراد نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی آپ لوگوں کی کامیابی ہے۔ الحمدللہ اللہ آپ کو اس کا اور بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس کے لیے جو ہے گاؤں کے تمام لوگوں نے اس کمپٹیشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، کمیٹی کے تمام حضرات اور گاؤں کے تمام لوگوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لینے والے افراد کے لیے جو ہم نے اعلان کیا تھا انعامات کا کہ 25 سال کی عمر تک جو افراد حصہ لیں گے، جو بچے یا اس طریقے کی عمر کے جو لوگ حصہ لیں گے، ان کو 1 2 3 نمبر کا انعام بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں 25 سے 50 تک اور 50 سے اوپر۔ تو اس کا میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جس کا بھی بے صبری سے انتظار ہے اس کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ لیکن شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے جس طریقے سے ہر سال ائمہ حضرات، اس طریقے سے حفاظ کرام اور مدرسے کے مدرسین، ان تمام لوگوں کو جس طریقے سے ہر سال انعامات اور یہ تحفہ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے اس سال بھی شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے ان تمام حضرات کو کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا گیا ہے۔ جناب
جناب حنیف بھائی جمادہ، ان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں ہمارے جو نائب امام ہیں ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے، جناب حافظ سہیل صاحب اشرفی، حنیف بھائی جمادہ اور جناب حافظ حسین کوٹھیا، ان کو بھی جو ہے تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حافظ ندیم سلیم، ان کو بھی جو ہے شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ جناب حافظ غلام مصطفیٰ اشرفی، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حافظ یونس جمادہ صاحب کو بھی تحفہ دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اس کے بعد میں حافظ ماجد یعقوب اشرفی، ان کو بھی جو ہے تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حافظ یاسین سیرا، ان کو بھی جو ہے تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ حافظ اسحاق کمبولی والا، حافظ سہیل کمبولی والا، شبنم آپا، جناب ہمارے جو مؤذن صاحب ہے عاقل مقصود حافظ، ان کو جو ہے شیخ الاسلام ٹرسٹ کی جانب سے تحفہ دیا جاتا ہے۔ مبارک بھائی قاضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایوب بھائی بلیریا، ہارون یعقوب قاضی اور جناب شبیر شاہ دیوان۔ ماشاءاللہ اس ٹرسٹ کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ٹرسٹ کو اور جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ اب آئیے جو ہمارے ٹرسٹ کی جانب سے اور آپ تمام گاؤں والوں کی جانب سے جو انتظام ہوا ہے، سب سے پہلے تو میں آپ تمام ہی لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ٹرسٹی حضرات کا بھی اور آپ پورے گاؤں والوں کا، کہ جو آپ نے پورا مہینہ بڑی دلچسپی کے ساتھ بڑی محبتوں کا ثبوت دیا آپ نے، اور الحمدللہ رب العالمین محفلوں کو بڑی کامیاب کی۔ بس اب جو ہے مقصد جو تھا ہمارا علم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام ہو، آپ لوگ خود بھی سیکھیں، آپ کی اولاد تک بھی اس چیز کو پہنچائیں۔ اب یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا پھر غائب ہم لوگ، پھر آئندہ رمضان کو دیکھیں عید کے موقع پر، ایسا بھی نہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ الحمدللہ پورا رمضان جیسا محبتوں کا آپ نے ثبوت دیا، ایسے رمضان کے بعد کی نمازوں کے اندر ثبوت ہے۔ آپ جو ہے جو پروگرام ہو گیا ہمارے اس کے اندر بھی آپ محبتوں کا ثبوت ہے۔ آپ آئیں گے، آپ کی محبتیں دل کو چھوئیں گے تو انشاءاللہ میں اور زیادہ خدمت کرنے کا حوصلہ ملے گا۔ تو آئیے اب جو اسلامی کمپٹیشن کا جو رزلٹ ہے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے 25 سال تک جو نوجوان تھے، جو بچے تھے، ان میں کس نے پہلا نمبر حاصل کیا، کس نے دوسرا، کس نے تیسرا؟ ہم تیسرے نمبر سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 100 نمبر رکھے گئے تھے، 100 مارکس تھے، اس میں سے آپ کو جو ماشاءاللہ بڑی محنتوں کا اور محبتوں کا ثبوت دینا تھا۔ تو تیسرے نمبر پر جس نے یہ کیٹیگری میں مارکس حاصل کیا اور نمبر حاصل کیا، باپو سویب ساجد غلام، انہوں نے 100 میں سے 70 نمبر 70 نمبر حاصل کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جو ہے دوسرے نمبر پر محمد مقصود امیجی، انہوں نے 100 میں سے 84 نمبر حاصل کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جنہوں نے پہلا نمبر حاصل کیا ہے ماشاءاللہ ان کا نام ہے باپو حسنین صابر، انہوں نے 100 میں سے 91 نمبر حاصل کیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اسی طریقے سے اگر محبتوں کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ ہم کمپٹیشن آگے بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ اب آئیے
سارے 25 سے 50 سال کی عمر تک جن لوگوں نے پہلا دوسرا اور تیسرا نمبر حاصل کیا، ہم تیسرے نمبر سے شروعات کریں گے. اس میں تیسرے نمبر والے کو جو ہے آپ کو معلوم ہے 1000 روپے کا انعام دیا جائے گا الحمدللہ. تو تیسرا نمبر جنہوں نے حاصل کیا وہ سمیر سلیم دادا بھائی، انہوں نے 73.5 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب دوسرا نمبر جنہوں نے حاصل کیا ہے ان کا نام ہے ماجد مشتاق جمادار. ان کے بھی 2.5 نمبر ہے، 2.5 نمبر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کس حساب سے دوسرا نمبر دیا ہے ان کو اور کس حساب سے ان کو تیسرا نمبر دیا. آپ کو تمام قانون اور رولز بتائے گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب پہلا نمبر جو ہے وہ پہلا نمبر ہے جناب محی الدین غلام جمروکی. انہوں نے 100 میں سے 84 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کے بعد میں 50 سال کی عمر کے جو ہمارے بزرگ اور ماشاءاللہ میں آپ کو بہت زیادہ جو لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں ہمارے جو بزرگ حضرات، آپ کو بہت زیادہ مبارکباد. نوجوانوں نے حصہ لیا یہ تو بات ہے، اور جو اس سے 25 سے 50 سال کی عمر تک لوگوں نے حصہ لیا ان کی بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن 50 سال کے اوپر کے جن لوگوں نے حصہ لیا ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ کہ آپ نے بڑی ہمت دکھائی، بڑی محبتوں کا ثبوت دیا. تو میں آپ تمام لوگوں کا، بزرگوں کا خاص کر تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں تیسرے نمبر سے ہم شروعات کریں گے. تیسرا نمبر جنہوں نے حاصل کیا ہے جناب حاجی شبیر یعقوب غلام. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. انہوں نے 100 میں سے 63 نمبر یعنی 63 نمبر 63 نمبر حاصل کیا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت بہت مبارکباد حاجی صاحب آپ کو، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جنہوں نے دوسرا نمبر حاصل کیا جناب فاروق علی دادا بھائی. انہوں نے 100 میں سے 66.5 یعنی 66.5 نمبر حاصل کیے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی یہ مت سمجھنا کہ کشتیوں کو نمبر دے دیا. ہاں، یہ بڑی برکت کیا کہ تم محنت کے ساتھ ہے ان چیزوں کا جائزہ لیا گیا اور باقاعدہ رزلٹ تیار کیا. اس میں کوئی دھندلی نہیں ہوئی. جنہوں نے جیسی محنت کی اللہ نے ایسا فضل فرمایا. اب پہلے نمبر پر جو ہے وہ قاضی سلیم عثمان میاں. انہوں نے 100 میں سے 77 نمبر یعنی 77 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ جو تیسرے نمبر والے ہمارے حاجی شبیر یعقوب غلام صاحب اور پہلے نمبر والے قاضی سلیم عثمان میاں، ان دونوں نے اپنے جو انعام کی رقم ہے وہ مسجد میں للہ ادا کی ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خوب خوب جو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. بھائی دیکھو ہر ایک کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ للہ مسجد میں آپ کی محنت کا پیسہ ہے، آپ نے محنت کی ہے. اگر یہ لوگ دیتے ہیں یہ ان کی دریادی بھی ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر ایسا فرض نہیں ہے کہ آپ دے ہی دو. اگر آپ الحمدللہ اپنے پاس میں رکھتے تو اللہ نے مسجد کا پیسہ اور تمام لوگوں کی محبتوں کا پیسہ آپ کو دیا ہے. یہ بھی بڑی برکت والا پیسہ ہے. یاد اپنے پاس میں رکھے، انشاءاللہ اللہ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے گا. حضرات محترم، اب میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جیسے ہماری فاتحہ خوانی ہوگی اور اس کے بعد میں دعا ہوگی، دعا کی بعد میں جو ہے جن بھائی کی جانب سے، حاجی صاحب کی جانب سے نیاز کا اہتمام ہے. آپ نیاز کھانے جائیں تو رکمان نہ کریں، بڑی محبتوں کے ساتھ ہے. قدر کی رات ہے، نیاز کی قدر کریں. سمجھ گئے کہ لائن کے ساتھ میں محبت میں الحمدللہ سکون سے کھایا اور اس کے بعد میں پھر آپ تشریف لائیے انشاءاللہ. تو پروگرام ہوگا، پروگرام میں جو ہے جو کچھ بھی آپ کے ذہنوں تک معلومات پہنچائی جائے گی. اس کے بعد میں صلاۃ التسبیح پڑھائی جائے گی انشاءاللہ. صلاۃ التسبیح انشاءاللہ پڑھائی جائے گی اور وہ بھی جماعت کے ساتھ. سمجھ گیا؟ تو بیان ہوگا، بیان کے بعد میں صلاۃ التسبیح ہوگی. صلاۃ التسبیح کے بعد ذکر الہی اور اس کے بعد میں آج کا پروگرام بھائیوں میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں تھوڑا لمبا ہوگا. سمجھ گئے کہ کیونکہ آج بڑی قدر والی رات ہے. بھائی ہم قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری قدر کرے گا اور ہم کو ثواب عطا فرمائے. 1000 سال کی عبادت کا ثواب دینا ہے. آپ
الوداع کے چند اشعار میں جناب محمد عاقل کو دعوت دوں گا. دعا الوداع سلام
الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.